پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں، اور آپ کو دھنیہ واد کہتے ہیں، اور صبح 5 بجے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، پاکستانی 5 بجے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور بائبل کے تفسیری واز میں ویلکم کرتے ہیں، اور آیت با آیت آگے بڑھتے ہیں، قدم با قدم یسوع کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کریں۔ دیکھیں لائٹس جل رہی ہے سامنے مائک کی، میرے مائک کی، جی اچھا چلے آ جائیں خدا کی شکر گزاری کریں، تعریف کرتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے، اس کی جے جیکار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور خدا کی شکر گزاری۔ آئیں جی خدا کی شکر گزاری کریں۔ کلام کو نازل اپنی قدرت کو جاری تو کر، کلام کو جاری نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، مجھ سے ہے دلاہی آج تو کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے پاک کر، چھانٹ مجھے، چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے پاک کر، پاک کر، پاک کر، اپنے خون سے پاک کر، پاک کر، پاک کر، اپنے خون سے پاک کر۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس۔ دیکھیے آواز آ رہی ہے، وہ اگر آواز آپ کو آ رہی ہے تو ضرور تھم یا یس کا نشان ڈالیے، یس لکھیے یا تھم ڈالیے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے۔ آ کر دیکھیں بیٹا نزدیک سے، آئیں پھر سے آگے کہیے، مٹی کے برتن کو خالی کروں، اپنے دل میں بسا لوں کلام تیرا، مٹی کے برتن کو خالی کروں، اپنے دل میں بسا لوں کلام تیرا، صاف کر، صاف کر، لہو سے مجھ کو تو صاف کر، صاف کر، صاف
کر لہو سے مجھ کو تو صاف کر مجھ سے بول ہے الہی آج تو کلام کو نازل کر اپنی قدرت کو جاری تو کر دل بدل خیال بدل میری راہوں کو صاف کر دل بدل خیال بدل میری راہوں کو راست کر میری راہوں کو راست کر میری راہوں کو راست کر مجھ سے بول ہے الہی آج تو کلام کو نازل کر اپنی قدرت کو جاری تو کر چھانٹ مجھے تراش مجھے اپنے خون سے پاک کر چھانٹ مجھے تراش مجھے اپنے خون سے پاک کر اپنے خون سے پاک کر اپنے خون سے پاک کر مجھ سے بول ہے الہی آج تو کلام کو نازل کر اپنی قدرت کو جاری تو کر مٹی کے برتن کو خالی کروں اپنے دل میں بسا لوں کلام تیرا مٹی کے برتن کو خالی کروں اپنے دل میں بسا لوں کلام تیرا صاف کر لہو سے مجھ کو تو صاف کر
کر صاف کر لہو سے مجھ کو تو صاف کر. آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. آئے بیداری کے ساتھ خداوند کی عبادت کریں. اپنے بستر سے اٹھ کر منہ دھو کر اچھے سے خداوند کے حضور آ کر غفلت کی نہیں بلکہ بیداری کی عبادت سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے. آئیں تلاوت خداوندی کریں گے اور سارا عزت جلال اپنے زندہ خداوند کو دیں گے. کل ہم نے 16ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھا تھا، تو آج ہم 17ویں آیت پڑھیں گے. 17ویں 18ویں 19 20 21 اور 22 تک ہم تلاوت کریں گے، اور یہاں 21 تک، جہاں پھر آگے تک خداوند ہمیں توفیق دے گا، فضل دے گا، ہم آیت با آیت خدا کے کلام کو دیکھیں گے. ضرور آپ اپنی بائبل بھی کھولیے اور ضرور اچھے سے خداوند کی شکر گزاری کیجیے. آج صبح اس کے ہمیشہ کی طرح کلام سے بھریں گے، کلام سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے. آئیں ایلڈر وکٹر کے ساتھ مل کر ہم تلاوت خداوندی کرتے ہیں. غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت سے 21ویں 22ویں آیت تک. آجے جلدی سے خالی جگہ. آج خداوند کے زندہ کلام میں سے آج ہم تلاوت کریں گے غلطیوں لوس رسول کے نام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت سے. میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکے کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو چکا، وہ وعدہ لا حاصل ہو، کیونکہ اگرچہ میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہم کو خدا نے وعدہ وہی راہ سے بخشی، مگر ابراہم کو خدا نے وعدہ وہی کی راہ سے بخشی. پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی. اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے. پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جاتا ہے. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. پریز دا لارڈ. گڈ مارننگ. ایک بار پھر آپ کو خداوند کے جلال کے لیے گڈ مارننگ کہتے ہیں اور سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں. سسٹر نوشین کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، سسٹر نوشی کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، لورین بابر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. خداوند اس کے گھرانے پر بھی برکت لے کر آئے. اور ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. مبشر انجیل جلیل ایونجلسٹ شہزاد کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. سبی سے ذیشان مسیح کو فیصل آباد سے، لورین کو کراچی سے، اور نوشین سسٹر کو کوئٹہ سے، اور اپنا ایک اور نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، علیشا گل کو، علیشا گل کی مما کو گڈ مارننگ کرتے ہیں کوئٹہ سے. ابراہم طاہر کی مما کو گڈ مارننگ کرتے ہیں. تو آئے خدا کے کلام کو بڑے ہی اچھے طریقے سے خدا کے جلال کے لیے، اس کی محبت کے لیے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور صبح سویرے ہمیں تازہ منا کھلاتا ہے. تھینک یو فار دا فریش منا ریئلی تھرو ہیز
word of God. He revealed his love on us. Thank you for his glory. So देखिए जी, लाइट दे दीजिए मुझे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 17वीं आयत। कल तक हमने 16वीं आयत देखी थी, तो आज हम 17वीं आयत से देखते हैं। तो 17वीं आयत जरा एक दफा पढ़ दीजिए। मेरा ये मतलब है मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की, जिस अहद की, अहद अब्राहम की बात हो रही है, जब अब्राहम के साथ खुदा बात की, उससे अहद किया जी। जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की, हम्म। उसको शरीयत 430 वर्ष के बाद 430 बरस के बाद जो है वो शरीयत आई और आकर बातल नहीं कर सकती। तो आए जरा शरीयत को दायरा लगा लीजिए और 430 बरस के बाद इसको जरा दायरा लगा लीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि अब्राहम ने ईमान के वसीला से निजात पाई और उसने दो बातों पर ईमान रखा। जरा सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए वो दो बातें क्या थी। एक ये कि वो बेऔलाद था, खुदा ने उसको कहा कि तू मुझ पर ईमान रख और मैं तुझे औलाद दूंगा। और दूसरा वादा ये था कि तेरी नस्ल से, वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ और वो यीशु मसीह का के बारे में था, फिर मैं तेरी नस्ल से कौमों को और सारी दुनिया को बरकत दूंगा। तो उसने यीशु मसीह पर भी ईमान रखा कि वो मेरी नस्ल से क्या होगा, पैदा होगा। और इसमें अब तक शरीयत नहीं आई थी। शरीयत अब 400 साल बाद आकर इस अहद को जो अब्राहम के साथ ईमान के वसीला से बांधा गया, उसको बातल नहीं कर सकती। 17वीं आयत के अब्राहम के साथ खुदा का वादा क्या था? गैर मशरूत था, उसके साथ कोई शर्त नहीं थी। उसका इंसार इमाल पर कतन नहीं था कि जी तू ये करेगा तब मैं तुझे औलाद दूंगा, तब मैं तेरी नस्ल से कौमों को बरकत दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर उसने खुदा का यकीन किया, उस तरह आने वाले मसीह पर भी ईमान लाया और उसे रास्तबाज ठहराया गया। आने वाला मसीह क्या था कि जब उसने कहा तेरी नस्ल से मैं क्या करूंगा, कौमों को बरकत दूंगा, तो वो मसीह के बारे में नबूवत थी। सो शरीयत 430 बरस के बाद आई। उसके इस ईमान लाने से, खुदा के इस ऐद करने से, उसने अपने और मसीह पर उस वक्त वो ईमान लेकर आया। सो ये शरीयत किसी तरह भी इस अहद पर असरअंदाज नहीं हो सकती, ना इस अहद को बातल कर सकती है, ना मनसूख कर सकती है, ना इसमें किसी शर्त का इजाफा कर सकती है। सो 430 बरस का हिसाब उस वक्त से लगाया जाता है। किस वक्त से 430 बरस का हिसाब लगाया जाता है? जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद किया और यकूब के साथ तौसीक की, और जब यकूब मिस्र में दाखिल होने की तैयारी कर रहा था। कहां पर लिखा है? पैदाइश की किताब 46वें बाब की पहली 4 आयात अगर हम देखें तो वहां पर यकूब क्या कर रहा था? दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। किसमें? मिस्र में। तो आप इस हवाले को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और मियाद उस वक्त तक चलती है जब खरूज के 3 माह बाद शरीयत दी गई। अब देखिए, वो उसमें एंटर करता है और फिर जब वो निकलता है तो शरीयत के 3 माह देने से पहले उस वक्त तक क्या होता है, वो ये बात को दोहराते हैं। 18वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादे के सबब से ना हुई, मगर अब्राहम को खुदा ने वादे ही की राह से बख्शी। वाह वाह वाह। देखिए, अब आप अच्छे से सीख लीजिए कि अगर ये जो मिरास जिसकी बात खुदा कर रहा है, तो अगर ये शरीयत की वजह से मिली है तो फिर डेफिनेटली अहद की वजह से तो नहीं मिली, मतलब किसी एक वजह से हो सकती है। तो हमें 100% पता है कि ये किसकी वजह से मिली है? ईमान के अहद की वजह से ये मिरास मिली है। और बाद में शरीयत आई है एक 430 बरस बाद। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मिरास या तो ईमान के वसीला से मिलेगी या इमाल के वसीला से, यानी या तो अब्राहम के उस अहद की जो खुदा पर वो ईमान लाया और खुदा ने किया, या फिर किससे? शरीयत से। दोनों तरह नहीं हो सकती, दोनों से नहीं हो सकती। सो पाक कलाम बिल्कुल वाजे करता है कि ये अब्राहम को गैर मशरूत वादा के वसीला से की गई थी, यानी कि ये मिरास जो है या तो ईमान के वसीला से मिलेगी या किससे? इमाल के वसीला से। दोनों तरह नहीं हो सकती। तो फिर ये कैसे हो? ये पाक कलाम जो है वो बिल्कुल वाजे करता है कि कैसे मिली। हमने खरूज की किताब उसके 22वें बाब की 18वीं आयत में कल देखा था,
اور پھر پیدائش کی کتاب 12ویں باب کی 3 آیت میں دیکھا تھا کہ یہ ایمان سے ملی ہے، واضح کلام بتا دو۔ تو ابراہم کو غیر مشروط کسی شرط کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ وعدہ کے وسیلہ سے دی گئی۔ یہی حال نجات کا ہے، جیسے اس کو یہ دیا گیا ویسے ہی نجات کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بھی جو ہے بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی شرط کے بخشش کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ ہلیلویا۔ سو اس کے لیے عمل کا خیال بھی خارج از امکان ہے۔ تو مطلب اس دیکھیں چلے وہ آئے گا نہیں، یہاں سے وہ بتا رہے نہیں، وہ تو پھر بھی چلتا ہوتا ہے، ابھی تو نہیں بند کر دیا۔ دیکھیں اب آواز آ رہی ہے، ذرا مجھے سامنے سے بتائیے گا، تھم لگائیے یا یس کیجیے گا۔ آواز آ رہی جی؟ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تھم یا یس لکھیے تاکہ پھر ہم بات کو کنٹینیو کر سکیں۔ ہاں جی بھیجیں، آواز آ رہی ہے، اچھا جی ٹھیک ہے۔ سو آئیں، تو میں بات کر رہا تھا کہ شریعت حکم عدول حکم کا مطلب ہے کہ معلومہ حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ سو شریعت گناہگاروں کی ایک قوم، شریعت جو ہے وہ ایک گناہگاروں کی ایک قوم کو دی گئی تھی، وہ اس پر عمل کر کے کبھی راست بازی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ جی آپ شریعت آپ کو دی جا رہی ہے، آپ اب اس پر عمل کرو گے تو پھر آپ نجات پاؤ گے، نہیں، بلکہ یہ گناہ کی پہچان کے لیے دی گئی تھی۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جس سے آپ کو معلوم ہو اور پھر آپ اس کی کیا کریں، خلاف ورزی جو ہے، معلومہ حکم کی خلاف ورزی جو ہے یہ۔ سو کیونکہ اس میں اس کی تحمیل کرنے کی طاقت نہ تھی، اور شریعت کا مقصد انسانوں کو یہ دکھانا ہے کہ ایسے
किए गए गुजरे गुनाहगार हो कि तुम्हारी लिए कोई उम्मीद नहीं, ताकि इंसान खुदा को पुकारे कि हमें अपने फजल के वसीला से बचा। शरीयत से हमें ये पता लगा कि हम ऐसे इंसान हैं कि जो अपने इमाल से खुदा की बादशाही या निजात को हासिल नहीं कर सकते, और आखिर आदमी पुकारे कि मुझे ठीक हो गया। चले अब देखते हैं इसका, तो वो तो फिर सारी कट गई होगी आवाज जी। माय गॉड। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि पीछे आवाज कट गई है, जो पीछे कितनी देर आवाज बंद रही, जरा ऊपर उठाकर वो देखिए, जरा कमेंट्स देखिए क्या कह रहे थे, कितनी देर से बंद है आवाज। ऊपर उठाएंगे फिर नहीं, ऊपर उठाओगे फिर नीचे से कमेंट्स आएंगे ना। नहीं अभी तो आ रही, अब कितनी देर तक बंद थी? 5 मिनट या कुछ लिख दिए। बड़ी ख़ास बात है। देखिए इब्लीस जो है वो नहीं चाहता कि इस ख़ास तालीम को हम जान सकें। चलिए खैर है, हम इसको फिर देखते हैं, मैं खुद भी देखूंगा, अगर ज़्यादा आवाज़ कटी है बाद में तो फिर मैं इसको दोबारा से रिपीट कर लूँगा, बस छोड़ दीजिए बेटा। चले, तो मूसा दरमियानी था, और मैं बता रहा था कि फ्राइडे के रोज़ हमने जो है वो बाइबल स्टडी में खुदावंद के फरिश्ते बताए, और फिर उसके बाद ईवल एंजल्स बताए। फिर मैंने ये भी बताया कि खुदा के फरिश्ते हमारी खिदमत में जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। मिसाल के तौर पे शरीयत जब दी जा रही थी तो फरिश्ते भी उस जगह में मौजूद थे, और जब मुकाशफा किताब
लिखवाई जा रही थी तो उस वक्त भी फरिश्ते मौजूद थे। फिर मैंने बताया कि फरिश्ते यीशु मसीह की पैदाइश में, यीशु मसीह के मसलूबियत में, यीशु मसीह की खिदमत में और यीशु मसीह के जी उठने में, यीशु मसीह के आसमान पर जाने में और यीशु मसीह के वापसी आने में फरिश्तों की इन्वॉल्वमेंट है। और हमें भी खुदावंद के फरिश्तों की इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इमाल 7:53 में और इब्रानियों 2:2 में हमें पता चलता है कि फरिश्तों के वसीला से क्या हुई, पहुंचाई गई। तो जिन्होंने खुदा की शरीयत मूसा को पहुंचाई, किन्होंने पहुंचाई? फरिश्तों ने। तो मूसा और फरिश्तों की शमूलियत जाहिर करती है कि खुदा और उसके लोगों के दरमियान फासला था। समझ आई? अब देखें, मेरी बात सुनिए, ये बनी इसराइल कौम है और ये खुदा है। अब इनके दरमियान भी दो दरमियानी हमें नजर आते हैं, एक मूसा नजर आता है और फिर एक कौन नजर आता है? खुदा नजर आता है। अब मूसा के और खुदा के दरमियान फरिश्ता था और खुदा और मूसा के दरमियान फरिश्ता और मूसा थे। अब देखिए इन दोनों के दरमियान क्या है? दरमियानी, यानी कि डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी सीखने वाली बात होगी कि लोग खुदा की हजूरी में आने के लायक ना थे। ये बताते हैं, ये नालायकी का वो फासला थी। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि लेकिन जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा तो आप वो देखिए, उसमें कोई दरमियानी नहीं नजर आता, एक भी नहीं नजर आता, ना कोई इंसान उसके अंदर नजर आता है और ना फरिश्ता कोई नजर आता है। आए जरा देखिए 20वीं आयत पढ़ दीजिए। तो अगर मैं इसको सुनूंगा, इस सारे आज के सरमन को, अगर इसमें ज्यादा कट गया है तो फिर मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा ताकि आप खुदा के कलाम की अहम बात को अच्छे से सीख ले। क्योंकि याद रखिए कि हम चूंकि बाइबल को आयत पा आयत देख रहे हैं तो कहीं पर हमें पहाड़ों में घूमना होता है, कहीं पर हम वादियों में होते हैं, कभी हम पानियों पर होते हैं, कभी हम हरियाली में होते हैं, कभी हम पत्थरों में होते हैं, तो कभी टीचिंग सेशन होता है, कभी बिशारती होता है, कभी हीलिंग होता है। तो ये मुख्तलिफ टेस्ट हमें मिलते हैं। तो जो गलतियों के खत में, रोमियो का खत जब हमने सीखा तो वो बड़ा तालीमी था, और जब हमने पहला ग्रंथियो दूसरा ग्रंथियो सीखा तो उसमें हमने कलीसियाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा और उसका सलूशन देखा और झूठे उस्तादों को देखा, उनकी तालीमात को देखा। लेकिन गलतियों के खत में मैं सीखता हूँ कि बड़ा मज़ा आ रहा है, जिसमें हमने देखा कि खतने से नहीं, शरीयत से नहीं और अपने किसी अमाल से नहीं, और बल्कि मसीह पर ईमान लाने से हम निजात पाते हैं। तो अब हम शरीयत को देख रहे हैं कि शरीयत क्या है, फिर हमने देखा खतना क्या है, फिर हमने देखा मसीह का अहद क्या है, अब्राहम के साथ अहद क्या था। तो आए 20वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। वाह, हमने पढ़ा कि दरमियानी एक का, फिर से पढ़ दीजिए। अब दरमियानी एक का नहीं अब होता, दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। आमीन। 20वीं आयत में अगर मुआहिदा करने वाला सिर्फ एक फरीक होता मुआहिदा करने वाला, और वो गैर मशरूत यानी बगैर किसी शर्त वादा करता है, तो दूसरे फरीक से कोई मुतालबा ना करता, दरमियानी की कोई जरूरत ना होती। ये हकीकत में के शरीयत के लिए एक दरमियानी की जरूरत थी, जैसे कि मूसा भी था और फरिश्ता भी था। दलालत करती थी कि इंसान को अहद के अपने हिस्से पर कारबंद रहना और उसे पूरा करना चाहिए। ये शरीयत की कमजोरी थी कि वो उन लोगों से फरमाबरदारी का मुतालबा करती है जिनमें फरमाबरदारी की ताकत ही नहीं। जब खुदा ने अब्राहम से ये वादा किया तो वो वादा करने वाला अकेला फरीक था। ये इस वादे की खूबी है। हालेलुया। आपने देखा कि जब इस बनी इस्राएल को क्या दी गई, शरीयत दी गई, तो उसमें दरमियानी मूसा था, और फिर जब मूसा को शरीयत दी गई तो उसमें दरमियानी फरिश्ता था। लेकिन जब अब्राहम को अहद वादा किया गया तो वो अकेला फरीक था और उसमें कोई दरमियानी नहीं था। ये इस वादे की खूबी है कि हर बात का इंसार किस पर है? खुदा पर है। इंसान पर किसी बात का इंसार ना था, कोई दरमियानी ना था, क्योंकि दरमियानी की जरूरत ही नहीं थी। अब हम एक बात सीखते हैं, जब हम चूंकि कहते हैं कि अब्राहम के अहद में कोई दरमियानी नहीं था,
تو ہم جو ہے عبرانیوں 9 باب کی 12ویں آیت کے مطابق کہتے ہیں کہ نئے عہد نامے کا درمیانی تو مسیح ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیں اس کو ہم ذرا تھوڑا سا سیکھیں۔ اگرچہ اس دلیل میں اور اس حقیقت میں تضاد نظر آتا ہے کہ جی وہاں پر ابراہم کے سے کوئی جو تھا درمیانی نہیں تھا، اور جب بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تو موسیٰ درمیانی تھا، جب موسیٰ کو پہنچائی گئی تو فرشتہ خدا اور موسیٰ کے درمیان تھا، تو پھر مسیح کو بھی تو درمیانی کہا گیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آئیں ذرا اس میں سیکھیں کہ اس درمیانی میں اس درمیانی میں کیا فرق ہے۔ کہاں کہا جاتا ہے؟ عبرانیوں 9 باب کی 12ویں آیت میں۔ لیکن ان دونوں مقامات پر لفظ درمیانی کو دو مختلف مفاہیم میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی تو بات یہ یاد رکھ لیجئے، ان کا مفہومی فرق ہے۔ موسیٰ صرف اس مفہوم میں درمیانی تھا کہ اس نے خدا سے شریعت حاصل کی، بس، اور کچھ بھی نہیں تھا، اور کوئی دوسرا اس کا کام نہیں تھا۔ اسرائیلی کو اچھا، اور جو تھا فرشتہ وہ صرف اس لیے درمیانی تھا اس نے پہنچائی۔ اب ذرا غور سے سنیے، اس مفہوم میں وہ درمیانی تھا کہ موسیٰ نے لی اور فرشتے نے پہنچائی، بس، اس سے بڑھ کر ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن دوسرا جو درمیانی ہے ذرا وہ دیکھیے کیا ہے۔ خدا سے شریعت حاصل کی اور اسرائیلی قوم کو پہنچا دی، اور وہ خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت میں درمیانی تھا، بس۔ لیکن مسیح اعلیٰ مفہوم میں نئے عہد نامے کا درمیانی ہے۔ اس سے بے شک پیشتر کہ خدا اس عہد کی برکتیں دے سکتا، خداوند یسوع مسیح کو مرنا ضروری تھا، اس کے مرے بغیر، اس کے کفارے کے بغیر، اس کے خون کے بغیر، اس کی پاکیزگی کے بغیر۔ ہاللیلویا! یہ ایسا درمیانی ہے کہ دنیا میں آپ کو مل نہیں سکتا تھا۔ اور جس طرح موت کے بعد ہی کسی شخص کی وصیت یا آخری خواہش نافذ ہوتی ہے، اسی طرح ضرور تھا کہ نئے عہد نامے پر اس کے خون سے مہر کی جاتی ہے۔ ہاللیلویا! تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا مسیح کے خون بہائے کے بغیر، مسیح کی قربانی دیے بغیر، مسیح کے پاک کفارے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ ضرور تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب کا فدیہ ہونے کے لیے دے۔ کہاں لکھا ہے؟ پہلا تیموتھیوس 2 باب کی 6 آیت میں۔ مسیح نے صرف اپنے لوگوں کے لیے اس عہد کی برکت کا ضامن ہے، بلکہ اپنے عہد کے لوگوں کو ایک ایسی دنیا میں قائم بھی رکھتا ہے جو ان سے دشمنی رکھتی ہے۔ کام وہ بحیثیت سردار کاہن اور شافع کرتا ہے، اور یہ اس کے درمیانی ہونے کا کام کا حصہ ہے۔ بولو ہاللیلویا! یسوع مسیح اب ایسا درمیانی ہے جو فدیہ بنا، جس کے خون سے مہر لگی، جس کے کفارے سے ہم نے بچنا تھا، اور صرف یہی نہیں ہوا کہ اس نے ہمیں بچایا، اس دنیا میں بھی وہ اپنے فضل سے ہمیں کیا رکھتا ہے؟ قائم رکھتا ہے۔ تو اس درمیانی میں اور اس درمیانی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ صرف اتنے درمیانی بنے کہ خدا سے لے کر بنی اسرائیل کو دیتے، اور موسیٰ فرشتے سے لے کر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دیتا، تو صرف وہ اتنے۔ لیکن مسیح کا درمیانی ہونا یہ اور مفہوم میں ہے، اس کی خون کے بغیر نیا عہد پورا نہیں ہوتا سکتا تھا، اس کے کفارے کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے تھے، اس کے فضل کے بغیر۔ تو یہ آئے ہم 22ویں آیت دیکھیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ چلے جہاں تک ہمیں خدا توفیق دیتا ہے۔ جی 22ویں آیت پڑھ دیجیے۔ نہیں 21ویں، سوری جی۔ پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی ہے تو البتہ راست بازی کی شریعت کے سبب سے ہوتی۔ آمین۔ یہاں پر ہم کہ کیا شریعت نے ان وعدوں کو ایک طرف ہٹا دیا؟ سوال ہے کہ بھی پھر شریعت نے وہ وعدے جو ہیں وہ ایک طرف ہٹا دیے یا ان کی جگہ خود لے لیے؟ تو جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایسی شریعت دینا ممکن ہوتا جس سے انسان کو کاملیت حاصل کر سکتا یا اس کا تقاضا خدا کرتا، تو پھر نجات یقیناً شریعت کے اعمال سے ہوتی۔
تو ایسا تو ہوا نہیں. سو اگر خدا یہی مقصد کسی سستے طریقے سے حاصل کر سکتا تو پھر اپنے عزیز بیٹے کو گناہ گاروں کی خاطر مرنے کو نہ بھیجتا. دیکھیں میری بات سادی سی سنجھے. اگر آپ کا کام 10 روپے میں یا 15 روپے میں یا 20 روپے میں ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے پھر آپ کو ٹریلین ڈالرز خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مطلب شریعت سے خدا کا کام ہو رہا ہوتا اور لوگوں کو کفارہ ہو رہا تھا، ان کو نجات مل رہی ہوتی کسی بھی عمال کسی بھی طریقے سے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ بتائیے. اسی لیے اس کے بیٹے کے کفارے کے بغیر، ایک پاک مقدس کفارے کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں تھا، ہماری نجات نہیں تھی. اور یہ عمل سے نہیں ہم نے کمائی، یہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. سو اگر خدا کا مقصد یہی سستے طریقے سے میں نے بتایا حاصل کر سکتا تو پھر اپنے عزیز بیٹے کو گناہ گاروں کی خاطر مرنے کو کیوں بھیجتا؟ لیکن شریعت کے دور میں یہ بات کثرت سے ظاہر ہوئی کہ وہ گناہ گاروں کو نہیں بچا سکتی. شریعت گناہ گاروں کو نہیں بچا سکتی. شریعت صرف آپ کو گناہ کی پہچان دیتی ہے، اور اگر آپ اس شریعت کو توڑتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ لعنتی بھی ٹھہرتے ہیں اور موت کے بھی حقدار ہیں. سو وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، وہ ہمیں موت اور لعنت کا حقدار بنا دیتی ہے اور گناہ کی پہچان کراتی ہے. سو شریعت جو ہے وہ گناہ گاروں کو بچا نہیں سکتی. ان معنیوں میں شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہے. رومیو 8:3 میں لکھا ہے اس سبب سے شریعت کمزور ہے. شریعت صرف گناہ کی پہچان دیتی ہے. شریعت جو ہے اگر آپ توڑتے ہیں تو پھر آپ لعنتی ٹھہرتے ہیں اور آپ پر موت کا حکم ہو جاتا ہے. لیکن اس وجہ سے وہ کمزور ہے. شریعت صرف اتنا ہی کر سکتی تھی کہ انسان کو دکھا دے کہ تمہاری حالت کتنی مایوس کن ہے، تمہارے لیے کوئی امید نہیں ہے، اور کہ نجات صرف خدا کے مفت فضل ہی سے مل سکتی ہے. بولو ہیلیلویا. اور وہ فضل یسوع مسیح ہے. سو آئیں ہم جب آپ ان تینوں پیچھے ساری سیشنز کو جوڑیں گے تو پھر ایک بات آپ کو اور اچھے سے سمجھ آئے گی. ادروائز ہمیں حصہ بہ حصہ سیکھ رہے ہیں کہ شریعت کا اصل میں رول کیا ہے، عہد کیا ہے، مسیح نے کب ابراہم کیسے ایمان لے کر آیا تھا. ابراہم نے نجات ایمان سے پائی تھی، حتیٰ کہ اس نے جو نسل کا وعدہ کیا اس مسیح کو بھی اس نے ایمان سے قبول کیا، اس برکت کو بھی. آج میرا اور آپ کا بھی شریعت دیکھیں، شریعت آنے کے بعد بھی عہد پر غالب نہیں آ سکی، نہ اس میں بڑھایا نہ کمایا. اور شریعت بعد میں بھی جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرتی. صرف شریعت کا کام اتنا تھا کہ وہ آپ کو گناہ کی پہچان کرواتی، وہ آپ کو بتاتی کہ آپ جو ہے اگر شریعت توڑتے ہیں تو اس میں موت کے اور لعنت کے نیچے آتے ہیں. لیکن بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ جس سے ابراہم کو وعدہ کیا گیا تھا تیری نسل، اور وہ یسوع مسیح ہے. اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس درمیانی پر جو کفارہ دیا، تو اس میں ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، صرف اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم بچ گئے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. بنش کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے اس وقت کے لیے دعا کریں گے. باقی لوگ بھی جتنے آپ اپنے سروں کو جھکائیے اور کہیے خدا مجھے اپنے کلام کی حکمت دے، سمجھ دے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی اعمال سے نہیں بچتے بلکہ تیرے بیٹے یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے بچتے. آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے. قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی آج کے دن کے لیے اور اس لمحات کے لیے. رب الافواج، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور سارا عزت اور جلال تجھے دیتی ہوں. اے خداوند خدا، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم خاکسار، ہم نکمے، ہم کمزور ہیں، لیکن اے خداوند خدا تیرا پاک روح ہمیں دلیری دیتا ہے. تیرا پاک روح ہمیں اے خداوند دعا کرنا سکھاتا ہے. اے خداوند خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور اے خداوند آج پورے دن کو اے خداوند خدا ہم تیرے پاک روح میں ڈپ کرتے ہیں. اے خداوند خدا جو کچھ کرے، جو کچھ سوچے، تیری روح اور تیری ہدایت سے کرے.
اے خداوند خدا ہم تیرے فضل کو اے خداوند خدا ہم اپنی زندگیوں پر چاہتے ہیں۔ اے خداوند تیرا فضل ہی ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہے۔ اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے، ہم تو کسی بھی عظیم عمل ہے، سے نہیں، تو کسی بھی مہربان کام سے نہیں، ہے، بلکہ تو تیرے قادر یسوع سے مطلق ہے، تو نکال یہوہ یری ہے، تو قدوس خدا یس ہے۔ خدا، اے نوشین با، خداوند خدا ہم نوشین تیری فرا کے شکر گھرانے گزاری کرتے خاندان ہیں بچوں کے لیے اور برکت تیرے چاہتے ہیں نام کو خداوند۔ عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اے عیسیٰ خداوند کی جتنی برکت، زندگیاں ابراہم ہمارے طاہر ساتھ آن لائن ہے، اے ابراہم خداوند خدا طاہر ان کے گھرانے زندگیوں کو کے خدا، لیے اے علیشا گل خداوند کی خدا مما اور میں علیشا تیری پر برکت چاہتی ہوں، ان کے ابراہم گھرانوں کے لیے اے طاہر کی خداوند مما اور خدا، ابراہم ان طاہر کی پر آصولات کے لیے اے خداوند خدا عظیم اللہ تیری پر برکت چاہتی ہوں، خداوند، ان کے اپنے گھرانے جلالی پر خدا ہاتھ کو برکت بڑھا عطا کر کیجیے۔ تو ان زندگیوں کو چھو ذیشان اور مسیح، انہیں اس کے بیٹے برکت دے۔ بیٹیوں، بیوی آج کا بچوں پر کلام برکت اے خداوند خدا ان کی مبشر زندگیوں میں شہزاد اے سندر پر خداوند برکت اثر چاہتے کرے ہیں خداوند۔ اور اے خداوند تیرا اس کے کلام گھرانے، اس کے ان کی بچوں پر، زندگیوں خدمت پر، پر ان کے خداوند، گھرانوں شہر پر پر جنبش کرے اور اے خداوند خدا یس یہ لارڈ، تجھ یس زندہ لارڈ، خداوند یس پر ایمان لارڈ، لانے والے ہوں۔ یس اے خداوند خدا میں لورین تیری بابر کے برکت چاہتی گھرانے پر ہوں۔ برکت اے چاہتے ہیں خداوند خداوند، جتنے اس کے لوگوں نے خاندان، دعائیاں ریکویسٹیں دی گئی ہیں علی اے شبا خداوند نوئل کے خدا لیے ان خداوند ریکویسٹوں پر اس کے اے بیوی، خداوند اس کے نام بچوں بنام کے پر لیے، اے خداوند خدا میں اس کے تیرے شوہر کے لیے پاک ہاتھ برکت کو چاہتے چاہتی ہیں ہوں، خداوند۔ اپنے جلالی میکا ہاتھ کو یوتھ کے بڑھا لیے کر خداوند، تو ان زندگیوں کو چھو اور بلس انہیں کر برکت خداوند، دے تاکہ یہ زندگیاں تیرے نام سے جانی جائیں اور یہ گواہی کا بلس سبب کر بنے زندہ اور یسوع، سارا عزت روح اور القدس جلال کی تجھے قدرت دے۔ دے۔ اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش بلس کر کرتے خدا، ہیں۔ اے خداوند میں کلیسیا کے لیے بلس کر ہر ایک زندہ گھرانے یسوع، کے بلس لیے کر زندہ اے خداوند خدا تیری برکت چاہتی ہوں، بلس کر اپنے زندہ جلال کو نازل کر ان زندگیوں پر۔ اے خداوند خدا تیری بلس کر برکت آ زندہ کر یسوع، ٹھہرے، یہ روح کلیسیا القدس تیری حضوری میں بر دعا یسوع کرنے کا والی ہو، خون، روزے رکھنے والی ہو، یس بیداری چاہتی لارڈ، ہوں۔ بلس اے خداوند لارڈ، بیداری کی مشپا نوئل روح کو پر خدا، چاہتی ہوں۔ اے خداوند خدا تیری برکت آ میکا کر پر ٹھہرے، خداوند، جو اس کے کلیسیا میں بیمار ہیں گھرانے پر ان کی تیری ہر طرح کی بیماری یسوع کے یس نام سے لارڈ، چھوڑے ان بدنوں کو اور اے مدثر خداوند ظفر پر خدا خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے۔ آج یس صبح سویرے اے خداوند، خداوند مدثر خدا پر تیری میں برکت تیرا آ پاک لہو چاہتی ہوں۔ اے بلس خداوند لارڈ، علیشا سارے دن کو راجپوت پر تیری ہم تیرے برکت آ، پاک ہاتھوں میں دیتے بار ہیں۔ رب یا اے لا بار رب خداوند والا خدا کا شدہ، تو اپنے جلال کو نازل بار کر۔ رب اے یا رب خداوند والا کا جتنی شدہ، زندگیاں یہاں پر موجود ہے اے خداوند ان زندگیوں پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے، ان کے گھرانوں پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے، تیرے کلام کی ندیاں جاری ہوں۔ اے خداوند خدا تیری برکت آئے، تیرا رحم آئے، تیرا ترس آئے، تیرا پاکرو آئے، تیرا فضل آئے، تیری برکت آئے، اے خداوند تیری حضوری آئے۔ اے خداوند خدا تیرا پاک لہو چاہتی ہوں۔ اے خداوند تو میرے گھرانے کو چھو اور ہمیں برکت دے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ اے خداوند ہمارے بدنوں سے ایسا کوئی کام نہ ہو اے خداوند جو تجھے پسند نہ آئے۔ اے خداوند خدا تو ہمیں برکت دے، ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہماری زندگیوں سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالات سے اے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، تیری برکت چاہتی ہوں۔ اسی طرح تیرے بندہ پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے، اپنے کلام کے گہرے بھید اس کی زندگی پر نازل کر۔ اے خداوند خدا تیرا کلام نازل ہو، اپنے کلام کے گہرے مکاشفات نازل کر، اپنے بندہ کو اپنے جلال قوت قدرت میں استعمال کر، تیری برکت آ کر ٹھہرے، تیرا پاک لہو چاہتی ہوں، تیری برکت چاہتی ہوں، تیرا رحم چاہتی ہوں، تیرا ترس چاہتی ہوں، تیری برکت آ کر ٹھہرے۔ اے خداوند خدا تیری برکت آئے، تیرا پاک لہو آئے، تیرا فضل آئے، تیرا رحم آئے، تیرا ترس آئے، تیری برکت آئے۔ اے خداوند خدا ہر ایک بات کے لیے جو تو ہماری زندگیوں پر نازل کرتا ہے اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے اے خداوند، تیری برکتوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں۔ آج کے کلام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند، تیرا کلام ہر ایک زندگی پر اے خداوند
नाजिल जिंदा हो खुदावंद और तेरा रहम कर। कलाम इनकी जिंदगियों में गहरे तौर पर काम करे। तेरे कलाम के लिए यस हम तेरी खुदावंद शुक्र रहम। गुजारी करते यस। हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तू अपनी बरकत को नाजिल कर, तेरी बरकत आकर ठहरे। तू छू और पाक कर। यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आमीन। आए खुदावंद की इसका भी दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। आज जिस तरह यूसुफ ने 7 साल अनाज जमा किया और फिर उसके बाद इतना था, फिर उसने पूरी दुनिया को वो दे सकता था। हर रोज जब आप थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं तो आप अंदाजा कीजिए कि आफ्टर 7 ईयर्स हमारे पास कलाम की कितनी बड़ी समझ होगी और हमारे पास इतनी कैपेसिटी होगी कि हम दुनिया को खुदा के कलाम की रोटी दे सकें। हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत, शराकत दुनिया के तमाम कदसिन हाजिर जमायत घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती है।